السلام علیکم خان وائس کے دوستوں۔ 16 ستمبر 1931۔ مسلمانوں، یہ تاریخ یاد رکھو اور اپنے بچوں کو بھی اس کے بارے میں بتاؤ۔ جو قومیں اپنی قوم کے مجاہدوں کی تاریخ سے وابستہ نہیں ہوتی وہ ایک دن مردہ ہو جاتی ہیں۔ فاسیوادی اٹالی کے تاناشاہ موسولینی نے خلافت عثمانیہ کے زوال کے بعد اپنی سلطنت کو بڑھانے کے لیے لیبیا پر قبضہ کیا تو وہاں کے لوگوں نے اٹالی فوج سے مقابلہ کیا۔ انہی لوگوں میں ایک مدرسے کے بزرگ ٹیچر شیخ عمر المختار نے لیبیا کی آزادی کے لیے لڑکوں کی ایک ٹولی بنا کر اٹالی فوج پر چھاپے مار حملے کیے۔ 5 وقتہ نمازی شیخ عمر المختار کے گوریلا حملوں سے اٹالی فوج کے حوصلے پست ہو گئے۔ لیبیا کے دارالحکومت بنغازی تک محدود اٹالی فوج لیبیا پر قابض نہ ہو پائی۔ پہاڑوں اور ریگستانوں میں لڑنے میں ماہر 73 سالہ شیخ عمر المختار کے جذبے کے آگے اٹالی فوج بے بس ہو گئی۔ لگاتار فوجوں کے نقصان سے خفا اٹالی کے تاناشاہ موسولینی نے اپنے ایک ظالم جنرل روڈولف گزیانی کو لیبیا بھیجا، جس کے ظلم کے نشان آج تک لیبیا میں دکھائی دیتے ہیں۔ لیبیا میں نسل کشی اور بڑے پیمانے پر عوام کو ریگستان کے کیمپوں میں بند کیا گیا، لیکن شیخ عمر المختار نے ہتھیار نہیں ڈالے۔ اٹالی فوج نے انہیں ہتھیار ڈالنے کے عوض 50,000 لیرہ پینشن دینے اور صحیح سلامت ملک سے باہر جانے دینے کا وعدہ کیا، لیکن عمر المختار نے اپنی قوم کا سودا نہیں کیا۔ آخر کچھ لوگوں نے لالچ میں آ کر ان کی مخبری کر دی اور شیخ عمر المختار اٹالی فوج کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے۔ بنغازی میں اٹالی فوجی عدالت میں ان پر مقدمہ چلا۔ ان سے جب آخری خواہش پوچھی گئی تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور 16 ستمبر 1931 میں شیخ عمر المختار کو 73 سال کی عمر میں پھانسی دے دی گئی، کیونکہ اٹالی کی عدالت کا حکم تھا کہ شیخ عمر المختار کو ان کے پیروکاروں کے سامنے سزائے موت دی جائے تاکہ وہ اپنے مشن اور اپنے حق حقوق سے دستبردار ہو جائیں، اپنی مانگیں چھوڑ دیں۔ لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ شیخ عمر المختار کو پھانسی چڑھایا جا سکتا ہے، لیکن ان کی سوچ کو، ان کے مشن کو مارا یا قید نہیں کیا جا سکتا۔ دوستوں، ویڈیو پسند آنے پر اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پہ ضرور شیئر کریں۔ آپ دیکھ رہے ہیں خان وائس اسٹوری۔ سبق آموز قصے، واقعات اور اسلامک اسٹوری سننے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔